وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ ملکی معیشت اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ 6 نکاتی ایجنڈے پر بھی غور ہوگا۔ وزیراعظم کابینہ کو اپنے حالیہ دورہ ملائیشیا اور UAE پر اعتماد میں لیں گے۔ پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی رویے کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت اجلاس، حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی قائم، تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر شامل ہوں گے۔ چھوٹی جو جماعتیں ہیں وہ خوش نہیں ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے اور جس میں عطا اختر مینگل کی پارٹی ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہم اس حکومت کو کسی صورت میں گرنے نہیں دیں گے اور ہم چاہتے ہیں یہ حکومت کریں۔ پیپلز پارٹی چاہے تو حکومت گرا سکتی ہے، عدم استحکام کی تحریک چل گئی تو حکومت اور پارلیمنٹ سب ختم ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نویل گبول کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، لیگی رہنما جاوید عباسی بولے کسی حکمران نے ملک کا تشخص اتنا خراب نہیں کیا جتنا عمران خان نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب ساری دنیا میں جا کے جو پاکستان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، مسلسل ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان چوروں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان لٹ رہا ہے، پاکستان میں لٹیرے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور ایسا اپنے ملک کی پکچر پورٹرے کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا امیج، میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکمران نے اس ملک کا امیج اتنا خراب کیا ہوگا۔ جائیں گے مہنگائی، اب الیکٹریسٹی کی بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونی چاہیے۔ پچھلی حکومت نے نوٹ چھاپ دیے، مہنگائی اس لیے ہوئی کہ پچھلی حکومت نے ڈالر کو اوپر رکھا، ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا۔ مہنگائی اس لیے ہوئی کیونکہ پچھلی حکومت نے نوٹ چھاپے، سابقہ ادوار میں اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ PTI رہنما صداقت عباسی کی پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، ہم سمجھتے تھے کہ حکومت کے پاس کوئی معاشی پلان ہے لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی کی شہلا رضا کا رد عمل۔ اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے، کوئی ویژن ہے، اگر انہوں نے آ کے یہی کرنا تھا تو یہ تو عجیب سی بات ہے۔ وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 6 ماہی وظیفہ بڑھانے کا فیصلہ، وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، غربت کے خاتمے سے متعلق قومی پالیسی بنانے پر غور، کمزور طبقے کو انصاف کی فراہمی کے لیے ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا بھی اعلان۔ خطے میں امن کی جانب بڑا قدم، پاکستان کا سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولنے کا فیصلہ، بھارت نے بھی پاکستان کی تجویز کی تائید کر دی۔ بھارتی کابینہ نے راہداری منصوبے کی تعمیر کی منظوری دے دی، شکر گڑھ میں کرتارپور کوریڈور کے لیے سڑک کی تعمیر کا کام شروع۔ وزیراعظم عمران خان 28 نومبر کو منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بھارت بھی اپنے حدود میں پاکستانی سرحد تک سڑک تعمیر کرے گا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے درشن ہوں گے، اس سے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن اور مضبوط ہوئیں گے۔ اس میں دونوں ملکوں کی ترقی ہوگی اور امن پیدا ہوگا۔ کرتارپور سرحد کھلنے سے سکھ یاتری بآسانی ننکانہ صاحب آ سکیں گے، دونوں ملکوں میں امن کی امید بڑھے گی۔ پاکستان کے جذبہ خیر سگالی پر سکھ برادری خوش۔ India is a serial alleger and it has become its second nature to blame Pakistan for any negative development without blinking an eye. بھارتی آرمی چیف جو بولے سوچ سمجھ کر بولیں، دفتر خارجہ کا جنرل وپن راوت کے بیان پر رد عمل۔ ترجمان ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں بھارت اپنے داخلی مسائل میں پاکستان کا نام لے کر الیکشن میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے جو 24 دنوں کی جو پرفارمنس ہے، ٹوٹل کمپلینٹس جو ابھی تک ریسیو ہوئی ہیں وہ 1,01,171 ہیں جی، تو ایوریجلی 4,215 کمپلینٹس آپ کو ڈیلی موصول ہو رہی ہوتی ہیں، اور 84,399 جو ہیں کمپلینٹس وہ ابھی پروسیس میں ہیں۔
پاکستان سٹیزن پورٹل پر 1 لاکھ سے زائد عوامی شکایات موصول، 84,000 سے زائد شکایات پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار دورانی کی میڈیا بریفنگ۔ فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ، الیکشن کمیشن ایک جماعت کو نوٹس کرے اور وہ کہے جہنم میں جاؤ تو کیا شکریہ کہہ کر کیس بند کر دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، اٹارنی جنرل کی قوانین میں سقم کی نشاندہی، اپنی غلطی پارلیمنٹ پہ مت ڈالیں، پارلیمنٹ کی خود مختاری کو تسلیم کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جواب۔ میرا آسمان یہ جگمگاتا آفتاب، یہ میرے قدموں کے نیچے عمر کی ریگیں رواں، دور تک پھیلی ہوئی جھلملاتا کانچ ہے جب وقت پیما ریت۔ معروف شاعرہ اور ادیبہ فہمیدہ ریاض منو مٹی تلے جا سوئیں، لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں معروف شخصیات کی شرکت۔ جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے، تو عمران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاض کو بھیج دیں۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کا 4 روزہ میلہ سج گیا۔ معروف ادبی شخصیات کی شرکت۔ پیر زادہ قاسم نے جان ایلیا کی موجودگی کا احساس دلا دیا۔ انور مسعود کے مزاح اور کاٹدار جملوں نے حاضرین کی خوب بات سمیٹی۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے سب سے اہم خبر سے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نیشنل بینک کے صدر کے تقرر کے فیصلے کی منظوری بھی دے گی۔ موبائل ڈیوائس کے حوالے سے پی ٹی اے کی نظر ثانی پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ بینکنگ کوڈ گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ججز کے تقرر کی منظوری بھی اجلاس میں ہوگی۔ اجلاس میں امن و امان اور ملکی معیشت کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کابینہ کو اپنے حالیہ دورہ ملیشیا اور یو اے ای پر اعتماد ملیں گے۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ایک اور اہم خبر شامل کریں، پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی رویے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی میں ایوان میں موجود تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر شامل ہوں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں کوئی بھی رکن غیر پارلیمانی رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے اسپیکر قومی اسمبلی کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت اپوزیشن میں قومی اسمبلی میں اخلاقیات کمیٹی بنانے کے سلسلے میں پیش رفت ہو گئی ہے۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کمیٹی کے سربراہ اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی رویے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہے تو حکومت گر سکتی ہے۔ اختر مینگل کی جماعت اور ایم کیو ایم خوش نہیں۔ جی ہاں، ایک بار پارلیمنٹ سے عدم استحکام کی تحریک چل گئی تو حکومت اور پارلیمنٹ سب ختم ہو جائے گی۔ جاوید عباسی نے کہا کہ کسی حکمران نے ملک کا تشخص اتنا خراب نہیں کیا جتنا عمران خان نے کیا ہے۔ یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کے نمبرز ایکول ہیں، اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے ایکول نمبر ہیں۔ اور میں جب اپوزیشن کہتا ہوں تو اپوزیشن میں پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی ہے۔ چھوٹی جو جماعتیں ہیں وہ خوش نہیں ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے اور جس میں اختر مینگل کی پارٹی ہے۔ بلوچستان کے اسپیکر نے جو استعفیٰ دیا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ لیکن آپ یقین کریں، اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہم اس حکومت کو کسی صورت میں گرنے نہیں دیں گے اور ہم چاہتے ہیں یہ حکومت کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکومت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے،
वो पार्लियामेंट के खिलाफ हो रहा है। और एक दफ़ा पार्लियामेंट से हुकूमत, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ये हुकूमत भी नहीं रहेगी, ये पार्लियामेंट भी नहीं रहेगा। घर का सरबराह हो या मुल्क का सरबराह हो, इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इमरान खान साहब सारी दुनिया में जाके जो पाकिस्तान का नक्शा खींच रहे, वो दुबई तशरीफ़ लेके गए, वो सऊदी अरेबिया में उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, वो चाइना तशरीफ़ लेके गए, और अब उन्होंने जो मलेशिया में जाके बातें की। मुसलसल एक बात करते हैं कि पाकिस्तान चोरों से भरा हुआ है, पाकिस्तान लुट रहा है, पाकिस्तान में लुटेरे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और ऐसा अपने मुल्क की पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज, मैं नहीं समझता कि किसी हुक्मरान ने इस मुल्क का इमेज इतना ख़राब किया होगा। अगर किसी आदमी के घर के बच्चे कोई ख़राब है, कोई ठीक है, लेकिन वो सारे शहर में जाके करना शुरू कर दे कि मेरे घर में तो ये हाल है, मेरे बच्चे तो ये, किसने उस घर के ऊपर आगे ट्रस्ट करना है। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी का कहना है कि महंगाई इसलिए हुई है क्योंकि पिछली हुकूमत ने नोट छापे, साबका अदवार भी इदारों का बेड़ा गर्क हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा ने कहा, हम समझते थे कि हुकूमत के पास कोई माशी प्लान है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं। ये गुफ्तगू हुई प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। महंगाई, अब इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की कीमतें ज्यादा होनी चाहिए। पिछली हुकूमत ने नोट छाप दिए। महंगाई इसलिए हुई कि पिछली हुकूमत ने डॉलर को ऊपर रखा, डॉलर डेप्रिशिएट किया। हम सबको ये मालूम था कि ये मसाइल हैं, और हम तो ये समझते थे कि इनके पास कोई माशी पॉलिसी है, कोई विजन है। अगर इन्होंने आके यही करना था तो ये तो अजीब सी बात है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम सबको बैठना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और बड़ा इक़दाम उठा दिया। पाक भारत सरहद करतारपुर की राहदारी खोलने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने तजवीज़ भारत को दी थी, जिस पर भारत ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और तजवीज़ मानते हुए सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 28 नवंबर को राहदारी खोलने का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि भारत अपनी हुदूद में पाकिस्तानी सरहद तक सड़क की तामीर कराएगा। इस इक़दाम से भारत के सिख यात्री बआसानी ननका वो 28 नवंबर को अमन की इस राहदारी की बुनियाद रखेंगे। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। करतारपुर में गुरुद्वारा है, वीजा है, वो नहीं होगा। सरहद पार से पैगाम का इस पार भी भरपूर खैर मकदम। हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। हुकूमत के तर्जुमान ने फैसले को अमन की ख्वाहिशमंद लॉबी की जीत करार दिया। बोले, ये बिल्कुल दुरुस्त सिमत में उठाया जाने वाला कदम है। करतारपुर में वही जो गुरुद्वारा है उस तक आने के लिए जो वीज़ा है वो नहीं होगा, और वो वहाँ से एक कह लीजिए कि रास्ता बनाया जाएगा, और जो यात्री हैं वो वहाँ पर आ सकेंगे, अपना टिकट पे करेंगे, और उसके बाद जो है वो वापस चले जाएंगे। वजीर खारजा ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, कहा पाकिस्तान पहले ही अपने फैसले से आगाह कर चुका, अब वजीर आजम 28 नवंबर को राहदारी का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने भी भारतीय काबीना के फैसले को मुस्बत अमल करार दिया। वज़ीर आज़म तो 28 नवंबर को संगे बुनियाद रखेंगे, लेकिन शक्करगढ़ में काम का आगाज आज से ही कर दिया गया। शक्करगढ़ में कॉरिडोर के लिए सड़क की तामीर का काम शुरू हो गया। इंडियन बॉर्डर से गुरुद्वारा तक तकरीबन 4 किलोमीटर तवील कॉरिडोर तामीर किया जाएगा, जहां सिख बरादरी भारत से बगैर वीज़ा और पासपोर्ट गुरुद्वारा तक सफ़र तय कर सकेंगे। करतारपुर बॉर्डर सिखों के लिए क्या मायने रखता है और इसके खुलने पर सिख कैसा महसूस करते हैं, ये नवजोत सिंह सिद्धू से बेहतर कोई नहीं बयान कर सकता। Blinking an eye. The purpose of such smear and unfounded allegations by the Indian authorities. मैंने ये कहा था कि हम हर चीज़ पे बात करने को तैयार हैं, और no person less than the Prime Minister of पाकिस्तान ने लिख कर कहा था। जब तक दूसरी साइड से रिस्पॉन्स नहीं आता तो अपने तौर पे हमको महदूद हद तक ये कर सकते हैं। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कमज़ोर तबके को इंसाफ की जल्द और आसान फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंसाफ की फरहमी का अमल वसाइल पर नहीं, रियासत के एहसास ज़िम्मेदारी से वाबस्ता है।
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت لیگل ریفارمز پر اجلاس ہوا، جس میں بریفنگ دیتے ہوئے وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ ریفارمز کا مقصد انصاف کا حصول آسان اور تیز تر بنانا ہے۔ انصاف کی فراہمی کے لیے ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے گی۔ کمزور طبقوں کو ریاست کی جانب سے قانونی معاونت کی فراہمی کا قانون متعارف کرایا جائے گا۔ وراثت میں حق کے حصول سمیت خواتین کے دیگر حقوق کا تحفظ اصلاحات میں شامل ہے۔ حکومت کی جانب سے وسٹ بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن تشکیل دیا جائے گا، جس کا مقصد کرپشن سمیت دیگر جرائم کی نشاندہی کرنے والوں کو تحفظ اور انعام دینا ہے۔ سرکاری ملازمین کے سروس معاملات میں انصاف کے عمل کو بھی آسان بنایا جا رہا ہے۔ بیرون ممالک سے دو طرفہ تعلقات، بیرون ممالک سے دو طرفہ قانونی معاونت کے معاہدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بل متعارف کرایا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور فراہمی میں آسانی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خواتین، بچوں اور گھریلو ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی افتخار دورانی کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل پر 1 لاکھ سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جس میں سے 84,000 پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پورٹل پر 21,000 سے زائد لوگوں نے تجاویز بھی دی۔ جو ہمارا سٹیزن پورٹل تھا، جو کمپلینٹ سسٹم تھا، جو پرائم منسٹر کا، جو کہ ہم نے 28 اکتوبر کو لانچ کیا تھا، ہمارے جو 24 دنوں کی جو پرفارمنس ہے، ٹوٹل کمپلینٹس جو ابھی تک ریسیو ہوئی ہیں وہ 1,01,171 ہیں جی۔ تو ایوریجلی 4,215 کمپلینٹس آپ کو ڈیلی موصول ہو رہی ہوتی ہیں، اور 84,399 جو ہیں کمپلینٹس وہ ابھی پروسیس میں ہیں۔ وہ 21,174 کے قریب لوگوں نے سجیشنز دی، جو کہ پالیسی لیول پہ تھے، پروسیجرز تھا، ریگولیشن تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ماضی میں قومی سلامتی کو ترجیح نہیں دی گئی، ہمیں اپنوں کو خوش کرنا ہے، غیر ملکیوں کو نہیں۔ مغرب میں ہماری تہذیب اور ثقافت کو سرعام چیلنج کیا جاتا ہے۔ We need to come up with something different which can portray, highlight our norms and values, our nation in such a manner as a whole, تاکہ دنیا ہماری ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرے۔ ہم کب تک ٹریڈیشنل اپروچ کے زمرے میں ایک ایسی اپروچ اپنانے کے چکر میں کہ گورا خوش ہو جائے؟ ہم نے اپنوں کو خوش کرنا پرائورٹی نہیں رکھا، اگلوں کو خوش کرنا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے۔ اور آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ میسج جانا چاہیے، پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی۔ آپ نے اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو کبھی پرائورٹی نہیں دی۔ آپ نے 1947 سے ٹل 2015 انٹرنیشنل INGOs کے لیے کوئی انیشیٹو ایسا نہیں رکھا، ریگولیٹری باڈی نہیں تھی، سب کو لائسنس دیا کہ آؤ میرے نارمز اینڈ ویلیوز اور میرے کلچر اور میرے فیتھ سے کھیلو۔ اور اب ذکر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا، جنہوں نے العزیزیہ ریفرنس میں اپنا دفاع پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیان ریکارڈ کراتے ہوئے نواز شریف نے NRO کی باتوں کو بے بنیاد قرار دیا۔ عدالت نے کیس میں حتمی دلائل طلب کر لیے۔ احتساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس کی سماعت، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بیان قلم بند کرا دیا۔ نواز شریف نے بتایا کہ استغاثہ میرے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ نیب نے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں نے العزیزیہ یا ہل میٹل قائم کی ہو۔ GIT رپورٹ میں غلط بیانی کر کے مجھے مالک ظاہر کیا گیا۔ استغاثہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکا کہ حسن اور حسین میرے زیر کفالت اور بے نامی دار تھے۔ سپریم کورٹ کا بینچ بھی GIT رپورٹ سے مطمئن نہیں تھا، اسی لیے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھجوایا تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ GIT سربراہ اور تفتیشی افسر نے عدالت میں اعتراف کیا کہ ملز کی ملکیت کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں۔ نواز شریف نے عدالت میں جنرل یحییٰ کے اتفاق فاؤنڈری کے دورے کی تصویر بھی پیش کی اور اسے عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ آمدن کے ذرائع کی بات کرنے والے یہ تصویر دیکھ لیں، اس تصویر میں بھی موجود ہوں۔ عدالت نے نواز شریف کی جانب سے پیش کی گئی متفرق درخواستوں کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ نواز شریف نے بیان ریکارڈ کرایا اور ساتھ ہی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی، جس میں NRO کی باتوں کو مفروضہ قرار دے دیا۔ بولے اگر NRO کرنا ہوتا تو لندن سے آ کر بیٹی کے ہمراہ جیل نہیں جاتا۔
NRO हकीकत नहीं फसाना है। समझौता करना होता तो ना लंदन से आता ना ही जेल जाता। नवाज शरीफ ने एक बार फिर किसी NRO की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत आए तो सहाफियों ने NRO के सवाल दोहराए। नवाज शरीफ ने कहा NRO की बातें मफरूजों पर मबनी है। NRO करने वाला लंदन से आकर जेल नहीं जाता, अकेला नहीं बल्कि बेटी के साथ जेल गया। मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले के साथ ये सुलूक क्यों किया जा रहा है? सहाफी ने सवाल किया कि अल अजीजिया रेफरेंस के बयान में सिविल मिलिट्री तनाव का कोई जिक्र मौजूद नहीं। नवाज शरीफ ने संजीदगी से जवाब दिया, कहा वो वक्त और था, ये वक्त और है, अब तो बात भी नहीं करना चाहते। अहलिया के इंतकाल के बाइस गम में है। अच्छा नहीं लगता कि इस हालत में खड़े होकर सियासी नारे लगाते रहें। शहबाज शरीफ ने नैब पर इंसानियत सोच सलूक बरतने का इल्जाम आयद किया। अदालत ने कहा कि उनके साथ इंसानियत सोच सलूक हो रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे अहल खाना से मिलने नहीं दिया गया। अदालत ने DG नैब को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है, जबकि शहबाज शरीफ का 7 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद भिजवाना है। 7 रोजा राहदारी रिमांड दिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ का 24 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड दिया गया है, इसका क्या होगा? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जिस अदालत के हदूद में होंगे वहाँ पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि सेशन कितने दिन का है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे कुछ इल्म नहीं, क्योंकि अखबार या टीवी की सहूलत मुयस्सर नहीं। अदालती हुक्म के बावजूद तिब्बी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही और अहले खाना से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ को 7 रोजा राहदारी रिमांड और तिब्बी सहूलियत फराहम करने के साथ घर वालों से मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। तारिक खान, आज न्यूज़, लाहौर। और अब जिक्र होगा गिलगित में मौजूद बिलावल भुट्टो का, जो ठंडे कोहिसारों से वज़ीर आज़म पर खूब बरस रहे हैं। इजलास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई पर यू टर्न ना लिया तो एम्पायर भी नहीं बचा सकेगा। इमरान खान ने चोरी के वोटों और गैर जमहूरी ताकतों से मिलकर हुकूमत बनाई। वो सियासी मुखालिफिन को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि उनकी मुखालिफत न की जा सके। इस वक्त मुल्क में जो हुकूमत है उसने आवाम को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया है। खान साहब, अगर आपने यू टर्न ही लेना है तो आवाम के लिए किया गया महंगाई पर यू टर्न लो, महंगी बिजली पर यू टर्न लो, महंगी गैस पर यू टर्न लो और महंगे पेट्रोल पर यू टर्न लो। पूरी दुनिया जानती है कि खान साहब को कैसा हुकूमत मिली है, पर जैसी भी मिली हो आवाम अपने मसाइल का हल चाहती है। सियासत खेल का मैदान नहीं, यहाँ हार की कीमत देना पड़ती है। ऐसा ना हो कि अंपायर भी आपको ना बचा सके। बिलावल हुकूमत पर बरसे तो लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी पीछे ना रहे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा अपोजिशन की गिरफ्तारियों से नहीं डाल सकती। नून लीग हुकूमत गिराना नहीं चाहती बल्कि धोखे अवाम के सामने लाना चाहती है। हमारे हाथ साफ हैं, हम आपकी धमकियों से नहीं डरने वाले। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी नाकामियों पर हमारी गिरफ्तारियों के जरिए पर्दा डाल लेंगे, आप अगर अपनी नाअहली को अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ तनकीदी जबान से छुपा लेंगे तो ये आपकी भूल है। हम आपको छुपने नहीं देंगे। खान साहब